کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے کہ جو منعم علی ہیں، جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے، اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے، لقب ہے، اعزاز ہے، وہ ہے صدیق۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز کس کو دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، بلکہ اب یہ لقب ان کے نام کا حصہ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر تو ان کی کنیت ہے نا، ابو بکر جب کہا جاتا ہے، اور ان کا جو نام تھا، اب نام میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ میں 3 روایات کا تذکرہ کر دوں گا تاکہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک جو مشہور روایت ہے کہ آپ کا نام جو تھا عبداللہ تھا اور ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی نام پہ بات کرتے ہیں، پھر ابو بکر کے حوالے سے بات کر لیں گے، ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا ان کو۔ تو پہلی جو مشہور روایت ہے، جو صحیح زیادہ تر محدثین کہتے ہیں، جو سیر اور تاریخ کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا۔ بعض کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو تھا وہ عبد الکعبہ تھا۔ اور عبد الکعبہ کیوں؟ کہ کعبہ کا بندہ۔ اچھا، کیوں یہ نام رکھا گیا؟ آتا ہے کہ جو ان کے والد تھے ابو قحافہ اور ان کی والدہ ام الخیر، ان کے ہاں کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، اور جو لڑکا پیدا ہوتا تھا انتقال کر جاتا تھا۔ تو ان حضرات نے یہ منت مانی کہ اللہ ہمیں جو بیٹا دے، اور اس بیٹے کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ عبد الکعبہ رکھیں گے، اور وہ کعبہ کی خدمت کے لیے مخصوص ہوگا، اور وہ اس کو ہم کعبہ کا متولی بنا دیں گے، کعبہ کے اندر جو ہے جو مجاور بنا دیں گے، تو یہ کعبہ کا رکھوالا ہوگا، کعبہ کے اندر رہے گا، کعبہ کی خدمت کرے گا۔ تو اسی نسبت سے ان کا نام جو ہے وہ عبد الکعبہ رکھ دیا گیا۔ پھر ان کا نام پھر بدل کے جو ہے وہ، کیونکہ عبد الکعبہ کا مطلب ہے کعبہ کا بندہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبداللہ نام رکھ دیا۔ کچھ روایات اس نام کے حوالے سے ملتی ہیں۔ اچھا، کچھ جو ہے اس حوالے سے ملتی ہیں کہ آپ کا نام جو تھا وہ عتیق تھا۔ تو عتیق کے حوالے سے کہ نام تھا یا لقب تھا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ملتی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کے حوالے سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، آگ سے نجات عطا فرمائی، وہ یہ عتیق ابو بکر کو دیکھ لیں جو کہ عتیق ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ عتیق جو ہے وہ آپ کا لقب تھا۔ اصل میں آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ نام ہے، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کی کا لقب ہے، عتیق آپ کا لقب ہے۔ اچھا، اب ابو بکر کے حوالے سے آ جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ ابو بکر، یہ جو بکر ہے عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، بکر کے 2 جو کنیتوں کے حوالے سے جو معنی بنتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر یعنی جوان اونٹوں کا باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اونٹوں سے متعلق آپ کے پاس بہت علم تھا، نالج تھی، آپ اونٹوں کو پہچان لیتے تھے، ان کی نسلوں کو پہچانتے تھے، آپ جو ہے وہ ان کی بیماریوں کو پہچانتے تھے، آپ ان کی خوراک کو، مطلب بہت زیادہ آپ کے پاس نالج تھی، کیونکہ اس زمانے میں اگر کسی شخص کے پاس اونٹوں کی نالج ہو، ان کی بیماریوں کی، ان کی نسلوں کی، تو یہ بہت بڑی قابلیت ہوتی تھی، ایک بہت بڑی صفت کی بات ہوتی تھی۔ تو لہذا اس حوالے سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا تھا۔ پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ بکر کا مطلب ہوتا ہے ہر کام میں جلدی کرنے والا، اور بکر عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں دوسرے دن کی صبح کو، اور باکرہ اس عورت کو جس کا بھی نکاح نہ ہوا ہو، تو جو باکرہ ہو، اس حوالے سے کہ ہر کام میں، خیر کے کام میں جلدی کرنے والا یا پہل کرنے والا، اس نانا کی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق کو پھر ابو بکر کہا جانے لگا کہ خیر کا کام کرنے والا، جلدی کرنے والا ہر کام میں، اچھے کام میں، اس وجہ سے ابو بکر۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں لقب صدیق کی طرف۔ دیکھیں، صدیق جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں سچے کو۔
اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے کہ جو منعم علیہ ہیں، جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے، اور جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اور جو لوگ بھی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، تو نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے، لقب ہے، اعزاز ہے، وہ ہے صدیق کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز کس کو دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، بلکہ اب یہ لقب ان کے نام کا حصہ ہے۔ اچھا کیوں، کس وجہ سے دیا گیا؟ دیکھیں اس وجہ سے دیا گیا کہ احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج سے جب واپس آئے، معراج کا واقعہ جب ہوا، تو آپ نے آ کے جب لوگوں کو بتایا کہ جی میں ایک رات میں سفر پہ گیا ہوں، مدینہ سے مکہ سے مدینہ، پھر مدینہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمان، یہ سارا جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، تو جب آپ نے بیان کیا تو لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، بہت سے لوگوں نے۔ اور اسی طرح سے جب ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ بیت المقدس گیا ہوں، اور پھر میں آسمانوں پہ گیا ہوں، پھر میں اس طرح سے سفر کر کے آیا ہوں ایک ہی رات میں، کیا یہ پاسبل ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو پاسبل نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں اتنا بڑا سفر کر لے؟ تو کہا کہ تمہارا جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو حضور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اچھا، جب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ سچ کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ وہ ان کے کہنے پہ تو ہم نے اللہ کو مانا اور قرآن کو مانا، جنت اور جہنم کو مانا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ قرآن کو ترتے ہوئے دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، تو ہم نے تو ان کے کہنے پہ تمام جو غیبی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، یہ تو پھر غیبی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس بنا پر کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اس بنا پر ان کو پھر صدیق کہا جانے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ اعزاز دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔